حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی۔ اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع تھا، یعنی ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔ تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے، محمد بن عبداللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا ہے نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا، یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے، اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں، اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا، بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا، تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی، اور 3 برے اعظموں تک ودن 17 ایئرز اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریولوشن۔ تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے، 3 مسلمان۔ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام تو ہیں ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے، محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542، ہمارا جو PDF اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے، ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے۔ مسند ابی داود الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868، اور اس کے قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے۔ امام البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے، اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے، انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے۔ ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہیں، ومن النساء ختیجہ، اور عورتوں میں سے ختیجہ۔ تو ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں، اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔
اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب، ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے، وہ مردوں میں سے، بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں، یعنی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان۔ انہی احادیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں، بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسلم میں 403 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے، کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے، تو ایک دن یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے، وہ قرآن حکیم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ والی۔ تو آپ علیہ السلام واپس گھر آئے، سب سے پہلے سیدہ ختیجہ کے پاس، اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، جس پہ پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل۔ تو سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچے انسان ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چچا زاد ایک عیسائی تھے، ورقہ ابن نوفل، موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، لیکن ان قریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے؟ انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس میں بھی سیدہ ختیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔